نماز وسعت الرزق، ویسے تو ہر نماز انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں تلاش کرتا ہوں کوئی ایسی نماز مجھے مل جائے کہ جو واقعاً روزگار کے لیے تیر بہدف ہو۔ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مولائے متقیان جیسی عظیم شخصیت بھی جب گھر سے باہر کسی اہم کام سے نکلتے تھے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس اہم کام کے لیے خدا سے مدد طلب کرتے تھے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اگر گھر میں خاتون بھی پڑھیں تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ مسئلہ رزق میں دونوں کا ایک مسئلہ ہے، مردوں کا بھی ہے اور خواتین کا بھی ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے نصیب خواتین کا ہو، کبھی ہو سکتا ہے نصیب مردوں کا ہو۔ 2 رکعت نماز ہے، مشکل نماز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر خدائے رحمان الرحیم کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں نصیب کی کہ محبت اہل بیت کے ساتھ اور روزوں کی ہمت اور طاقت کے ساتھ تلاوت قرآن کے شوق اور ذوق کے ساتھ درس تفسیر قرآن میں شرکت کر رہے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو قرآن کے عاشقوں میں شمار کرے۔ خداوند عالم روز قیامت شکایت قرآن سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ جب قرآن فریاد کرے گا کہ خدایا اس امت نے مجھے چھوڑ دیا، تو خدایا اس دن مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ تلاوت قرآن کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور بیان کر دیا جائے کہ بسا اوقات انسان قرآن مجید کو اس لیے تلاوت نہیں کر پاتا کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو تلاوت صحیح نہیں آتی، کہ اگر وہ تلاوت کرے گا تو اس سے غلطی ہو جائے گی۔ بہت سے مرتبہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آیات کے زیر و زبر، پیش اور جزم سمجھ میں نہیں آتے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اردو زبان کے اعتبار سے الفاظ کچھ اور ذہن میں بٹھائے ہوئے ہو اور عربی الفاظ اس کی زبان سے ادا نہ ہو پا رہے ہوں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، کہ سیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہاں خود سیکھیں یا کوئی عالم سکھائے، مر جائیں گے تو حضرت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں، چاہے یہاں قرآن کلاس میں آئیے کہ نہ آئیے، مگر مرنے کے بعد تو ایک قرآن کلاس قبر میں ہونے والی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نہ یہاں چھٹی ہے اور نہ وہاں چھٹی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں اپنے اختیار سے، اپنے اعتبار سے آئیے، اور وہاں پر جب پہنچیے گا انشاءاللہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قبر میں مومن کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی، ایک ایک آیت اسے پڑھائی جائے گی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ واقعاً یہاں تو مجھے عربی زبان نہیں آتی، مگر جیسے ہی انتقال ہوگا میری زبان عربی زبان میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے سرہانے بیٹھے ہوئے مومن مجھ سے کہیں گے، اسمع افہم یا فلان ابن فلان، سن اور سمجھ، اے شخص سے فلان جو فلان کا بیٹا ہے، حل آتاک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی وسألک ربک، سوال تجھ سے کریں گے 2 آنے والی فرشتے خدا کے مقرب، تجھ سے پوچھیں گے رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں۔ تو عربی میں تلقین ہو رہی تھی، اگر مجھے عربی نہ آ رہی ہوتی تلقین بیکار ہو جاتی۔ تو کوئی تو ایسی برکت ہوگی کہ نہ انگلش میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ اپنی مادری زبان میں تلقین ہوگی، تو ختمی مرتبت کی زبان میں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ تو انسان کی ذمہ داری قرآن کو سیکھنا، یہاں سیکھ لے تو اور اپنے انداز پر اس کے لیے فائدے ہیں، یہاں نہ سیکھ سکے تو پھر قبر میں کلاس قرآن کی ہونے والی ہے، اور قبر میں اور تو کوئی کام ہوگا نہیں، یا زیارت مولائے متقیان کی شرف ہوگا یا تلاوت قرآن کی کلاس ہوگی۔
اور کہا جائے گا مومن سے قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، اور جتنی آیات قبر میں سکھائی جائیں گی اتنے درجات مومن کے قبر میں بلند ہو جائیں گے۔ یہ تو بات تھی وہاں کی، اب یہاں کی بات کر لیجئے۔ اگر تلاوت قرآن ایسا بھی نہ ہو، یہ سوچ کے انسان بیٹھ جائے ٹھیک ہے آج تو کہہ دیا مولانا صاحب نے، اب تو قبر میں جا کر ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک میری اور آپ کی ذمہ داری یہاں کے لیے بھی ہے کہ یہاں تلاوت قرآن سیکھیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن خود سیکھے بھی اور دوسروں کو سکھائے بھی۔ تو قرآن سیکھنے کا ایک ذمہ داری اپنے مقام پر، لیکن اگر نہ سیکھ سکیں تب بھی قرآن کی برکت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ کم از کم وقت تلاوت قرآن آپ قرآن لے کر بیٹھ تو جائیے، اور کچھ مت کیجئے، کم از کم قرآن کو کھول تو لیجئے تاکہ قرآن کی زیارت تو ہوتی رہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں جو اردو زبان سے بہت قریب ہیں یا اردو زبان میں ہی استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان کے الفاظ، تو وہ تو آپ دہرا بھی سکتے، ورنہ ایک طریقہ اور ہے، آپ باوضو ہیں، باطہارت ہیں، تو ایک ایک لائن پر اپنی انگلی کو رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنے سطریں ہیں ان تمام سطرات قرآن پر بسم اللہ کی تلاوت کیجئے۔ کچھ نہ کرنے سے یہ کرنا بہت بہتر۔ صلوات پڑھے محمد اس کا ایک فائدہ تو ثواب کا حصول ہے، اور ایک فائدہ مومن کی عزت و آبرو کا محفوظ ہو جانا۔ اب مجھے بتائیے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ قرآن لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انگلی رکھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو ہاتھ نہ لگاتے، سب قرآن پڑھ رہے ہوتے اور آپ الگ بیٹھے ہوتے، یہ سوچ کر کہ مجھے تو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کو کیوں اٹھاؤں، تو وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے کہ آپ نے قرآن کو اٹھایا، قرآن کو کھولا، قرآن کی زیارت کی، اور پھر آیتیں جو تلاوت کر سکتے تھے ان کے ماں سوا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر آیت پر دہرانا شروع کر دیا کہ خلاصہ قرآن سورہ الحمد، اور خلاصہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ تو بات تھی اس اعتبار سے کہ ذمہ داری ماہ مبارک رمضان میں ایک مومن کا سوال بھی کہ اگر عربی زبان کے بجائے ہم اردو میں ترجمہ پڑھ لیں تو کیا کفایت کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت اچھی مثال ہے کہ قدیم ترجمہ اردو زبان کا قرآن مجید کا مولانا حافظ فرمان علی قبلہ علی اللہ مقامہ کا، ان کے مقدمہ ترجمہ قرآن میں ان کا لکھا ہوا جملہ ہے، آپ جا کے پڑھ لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں بڑی مشکل ہے عربی زبان سے اردو زبان میں ترجمے کی ذمہ داری کو اٹھانا، بہت مشکل کام ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی کہے مجھ سے کہ یہ عطر ہے، یعنی پرفیوم، یعنی کہ عطر، اور اس کو ایک شیشی سے دوسری شیشی کے اندر منتقل کر دو، تو کہتے ہیں بڑی محنت کی میں نے کہ ایک قطرہ، ایک ڈراپ بھی نیچے جانے نہ پائے، لیکن میں منتقل کرنے کے بعد بھی اس بات میں ناکام رہوں گا کہ جو شیشی کے اندر وال پر لگا ہوا وہ منتقل نہیں ہو سکے گا۔ بات یاد رکھیے، انسان اگر چاہتا ہے کہ واقعاً ذائقہ محسوس کرے تو ذائقہ تو عربی زبان میں آتا ہے، اور اگر عربی زبان نہ آتی ہو اور یہ سوچ کے پھر اردو میں ترجمہ پڑھ لے کہ خدا تجھے تو اردو آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی تو یہ میرا مسئلہ ہے، مگر تجھے تو اردو آتی ہے نا، میں تیری بات اپنی زبان میں، صلوات پڑھے محمد وعلى تو بہت بہتر ہے، بہت عمدہ ہے ایسے انسان کے لیے اردو زبان میں ترجمہ تلاوت قرآن پڑھنا کہ جس کے لیے تلاوت کرنے کی ذمہ داری اٹھانا آسان نہ ہو، اسے چاہیے کہ بجائے عربی زبان کی تلاوت کے اردو زبان کے ترجمے کو تلاوت کر لے تاکہ اسے کچھ تو سمجھ میں آئے کہ اس کے پروردگار نے اس سے کیا بات کرنی چاہیے ہے۔ تو نہ ہونے سے ہونا بہت بہتر ہوتا ہے، لہذا ایک ذمہ داری۔
اب آئیے، کل میں نے ایک نماز بیان کی تھی، نماز عف، تو کسی مومن نے سوال کیا اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت ڈر لگتا ہے بسا اوقات یہ سوچتے ہوئے کہ اب ہم اس کی کرنسی ویلیو پوچھنے پر آ گئے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کیا ملنے والا ہے۔ تو اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور یہ مشکل بات بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی بات اس لیے کہ شوق پیدا ہو جائے، ذوق بڑھ جائے، اور بری بات اس لیے کہیں تاجر نہ ہو جائیں کہ خدا سے بھی معاملہ طے کر رہے ہوں، اتنی نماز تجھے دوں گا، تو مجھے کیا دے گا؟ صلوات پڑھے محمد یہ تو امام کے الفاظ ہیں، آپ نے ہزارہا مرتبہ سنے ہیں کہ تاجروں کی عبادت بھی ہے، غلاموں کی عبادت بھی ہے، اور ایک آزاد انسان کی عبادت بھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے مقام پر سوال اہم ہے۔ اس کے بارے میں جو علماء نے لکھا وہ یہ لکھا کہ جب کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ عبادت میں سستی پیدا ہو رہی ہے، عبادت میں انسان کا لطف کم ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر نماز عف کی تلاوت کرے کہ ہو سکتا ہے کسی ایسے گناہ کی وجہ سے خدا نے اسے ذائقہ عبادت سے محروم کر دیا ہو۔ تو اسے چاہیے کہ وہ نماز عف بالکل ایسے ہے جیسے کوئی انسان اگر نمک سے یا شکر کے استعمال سے محروم ہو گیا ہو تو اسے کو راستہ بتا دیا جائے کہ تم یہ دوا استعمال کر لو گے تو نمک کا ذائقہ تمہیں مل جائے گا، اگر تم یہ دوا استعمال کر لو گے تو میٹھا کھا سکو گے۔ تو نماز عف پڑھیے تاکہ عبادتوں کا ذائقہ محسوس ہو، عبادت میں سستی کے بدن ختم ہو جائے۔ 2 رکعت نماز، اس نماز کے ساتھ ساتھ ایک اور نماز وسعت الرزق۔ ویسے تو ہر نماز انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں تلاش کرتا ہوں کوئی ایسی نماز مجھے مل جائے کہ جو واقعاً روزگار کے لیے تیر بہدف ہو۔ تو روایت کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مولائے متقیان جیسی عظیم شخصیت بھی جب گھر سے باہر کسی اہم کام سے نکلتے تھے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس اہم کام کے لیے خدا سے مدد طلب کرتے تھے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اور قرآن مجید بھی مجھ سے بھی کہتا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے کاموں میں مدد طلب کرو، نماز سے بھی اور روزے سے بھی۔ 2 رکعت نماز وسعت الرزق کے لیے۔ یہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ کہ بالکل 2 رکعتوں کی نیت یہ ہوگی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت برائے وسعت الرزق قربتاً الی اللہ۔ اور اگر گھر میں خاتون بھی پڑھیں تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ مسئلہ رزق میں دونوں کا ایک مسئلہ ہے، مردوں کا بھی ہے اور خواتین کا بھی ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے نصیب خواتین کا ہو، کبھی ہو سکتا ہے نصیب مردوں کا ہو۔ 2 رکعت نماز ہے، مشکل نماز نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے ویسے ہی کہوں آپ پہ دل رکھنے کے لیے کہ مجھے اپنا سی وی بھیج دیجیے گا، تو آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کر جہاں کہیں نیٹ مل رہا ہو آپ جاتے ہیں اور مجھے اپنا سی وی میل کرتے ہیں، چاہے میں اس پر عمل کروں آپ کے لیے نہ کروں۔ اگر مجھے اپنا سی وی میل کر سکتے ہیں تو آئیے اپنے رب کو اپنا سی وی میل کیجئے 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ اور پھر خدا تو ایسا مہربان خدا ہے کہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیں، مگر ایک ہی ذات وہ ہے جو انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، اور اسے ہی تو خدا کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز، نیت واضح ہو گئی قربتاً الی اللہ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ اتنا آسان طریقہ ہے کہ ایک مشکل نہیں ہے۔ انسان ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور سورہ یاد ہو کہ نہ ہو مگر سورہ کوثر تو یاد ہوتی۔ رکعت دوم میں ذرا سا مشکل ہے، وہ 2 سورے ہیں، سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق۔ پہلے فلق پڑھیے 3 دفعہ، پھر سورہ ناس پڑھیے 3 دفعہ۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ، پھر قنوت و رکوع و سجود اور تشہد و سلام عام نماز فجر کی طرح مکمل کر لیجئے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر خدا سے اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگیے۔
اور جب کبھی دعا مانگیے تو یاد رکھیے اللہ کے رسول کی ماں کا واسطہ دے کر دعا مانگیے، اس لیے کہ جب کسی کی ماں کا واسطہ دیا جائے، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر ختمیہ مرتبت کی ذات نہ ہوتی، اور ختمیہ مرتبت کو آپ کی ماں کا واسطہ دینا ایک ایسا واسطہ ہے جو انسان اگر مجھے اور آپ کو دے، میری اور آپ کی ماں کا واسطہ، تو شاید ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہماری ماں کی قسم ہمیں دے رہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تو بات تھی نمازوں کی ترتیب، میں نے بدل دی، آخر میں بیان کرنے کے بجائے پہلے بیان کر دیا۔ بھائی یہ سورہ مبارکہ انسان، اتفاق سے کل کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ سورہ دہر پڑھ رہے ہیں سورہ انسان پڑھ رہے ہیں، میں حیران ہوا کہ میں نے سارے نام بیان کر دیے ہیں، سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ ابرار، سورہ مفتاح، یہ تمام نام سورہ حلاقہ ایک ہی سورہ کے نام ہیں، اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور عنوان کے اعتبار سے کہ انسان کو انسان کے ذریعے پہچاننا ہے، بالکل ایسی تفسیر ہے جیسے کہ کتاب اصول کافی کی روایت اعرف اللہ باللہ، اللہ کو پہچانو خود اللہ سے، اللہ کو پہچانو خود اللہ سے۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کو اللہ سے پہچانا جائے؟ بتائیے گا، ذرا غور کیجئے گا، کیا اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کو پہچانے ہاتھی، اونٹ، پہاڑ، پانی، چاند، ستارے، آسمان اور زمین کی بناوٹ سے؟ کیا یہ خدا کی شان کو بتائیں گے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی تو کوئی شے موجود ہی نہیں جو اس کو بیان کر سکے۔ یا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ، اور یہ جملہ کس دعا کے اندر شامل ہے؟ دعائے عرفہ کے اندر شامل ہے۔ دعائے عرفہ روز عرفہ کے لیے پڑھی جاتی ہے 9 ذی الحج کو۔ خدا کرے مجھے اور آپ کو اس سال بھی اور ہر سال حج بیت اللہ کا شرف نصیب ہو۔ بڑے خلوص سے دعا مانگیے، اس لیے کہ ماہ رمضان جس سے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا ہو، تو اس کے لیے نیکسٹ موقع، نیکسٹ چانس کیا ہے؟ عرفات کا میدان۔ اور عرفات کے میدان کا ایک جملہ کافی ہے کہ اگر کوئی عرفات کے میدان میں پہنچ کر 9 ذی الحج کو پھر شک کرے کہ پتہ نہیں خدا نے مجھے بخشا کہ نہیں بخشا، تو یہ سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اتنی وسیع رحمت ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ایک طرف میدان عرفات ہے، ایک طرف کربلا معلیٰ ہے، ایک طرف دعائے عرفہ میدان عرفات میں، ایک طرف صاحب معرفت حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ حدیث کے جملے ہیں کہ خدا رحمت کی نگاہ عرفات میں جمع ہونے والوں سے پہلے کربلا معلیٰ میں آقا حسین کے زائروں پہ ڈالتا ہے۔ تو خدا کبھی نصیب کرے عرفات کے میدان میں عرفہ، کبھی نصیب کرے آقا حسین کے روزہ مقدس پر روزہ عرفہ، انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو دعائے عرفہ میں امام کا جملہ کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو دلالت کرتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے اپنی ذات کی طرف اپنی ہی ذات کے ذریعے سے۔ تو خدا کو پہچانو خدا سے، اعرف اللہ باللہ ہے۔ جیسے مثال آسان کر لیجئے، قرآن مجید کی تفسیریں مختلف ہوتی ہیں، ایک تفسیر قرآن مجید کی سب سے افضل ہے، وہ تفسیر کون سی ہے؟ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اب اس کی تفسیر آپ کہاں تلاش کیجئے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی تفسیر اگلی آیت خود بیان کر رہی ہے کہ شب قدر کیا ہے تمہیں نہیں معلوم، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس میں خدا نے قرآن کو نازل کیا۔ یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کیجئے، سب سے افضل ہے۔ اسی طرح خدا کو خدا سے پہچانیے، سب سے افضل پہچان
یا سرکار سید الشہداء کا ایک اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں پروردگار کیا کوئی اور بھی ایسی شے ہے کائنات میں جو تیرے نور سے زیادہ روشن ہو کہ جس کے ذریعے سے میں تیری ذات کو پہچان لوں؟ ہے کوئی ایسی شے؟ اللہ اکبر. کبھی غور کیجئے، اگر آپ کی جیب سے سکہ کہیں گر جائے یا درہم کا نوٹ کہیں گر جائے، وہاں اندھیرا چھایا ہوا ہو، لائٹ کم ہو، نائٹ بلب جل رہا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ نائٹ بلب میں آپ کو نوٹ دکھائی نہیں دے رہا کہ کہاں گر گیا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، تو آپ ایک ایکسٹرا لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، لائٹ کو آن کرتے ہیں تاکہ روشنی بڑھ جائے، اور روشنی بڑھنے پر آپ اس نوٹ کو ملاحظہ کر لیں. امام فرماتے پروردگار کیا کائنات میں کوئی ایسی روشنی بھی ہے جو تیرے نور سے زیادہ روشن ہو، جس کی روشنی میں تیری ذات کو پہچان لیا جائے؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، یا وہ جملہ جس کو امام نے استعمال کیا، خدا کی کیا کیفیت، خدا کی کیا ماہیت، یا من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا الا ہوا. نہ تو اس کی ماہیت نہ اس کی کیفیت کوئی جان سکتا ہے سوائے خود اس ذات پروردگار کے.